بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محمد تصدق حسین ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ سوشل میڈیا میں ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی سوشل میڈیا میں ہی ہیں، اور سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں اچھی بھی بری بھی اور سنجیدہ مزاج بھی، وقار اور متانت کے ساتھ بھی اور بڑی بےہودگی کے ساتھ بھی، اور صحیح دیانتداری کے ساتھ تجزیے بھی، اور بالکل فیک خبریں بھی، تو یہ سارا سوشل میڈیا کا حصہ ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اسے شہرت کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی میں جو دیندار لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ جو باقی لوگ ہیں یعنی علماء، قراء، حفاظ، ان کو چھوڑ کے تو باقی ظاہر ہے جو لوگ ہیں انہوں نے تو ٹک ٹاک پہ یا جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ کھڑا کریں، یعنی ایسی کوئی بات کریں جس سے بہت زیادہ ویوز ملیں۔ ایک کلپ نظر سے گزرا ہے، تو وہ صاحب ویسے اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، لیکن وہ بات کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں شہرت کے لیے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مسلک کے خلاف بھی بات کر رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو علماء جنازہ پڑھاتے ہیں نا، نماز جنازہ، تو یہ آپ کے ساتھ بڑا دھوکہ کرتے ہیں۔ بھئی دعا تم کیا کرتے ہو؟ دعا تم یہ کرتے ہو کہ دعا واسطے حاضر میت کے، یعنی ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور درود پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور دعا اس حاضر میت کے، یعنی نیت میں اگر آپ زبان سے الفاظ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ اور وہ حضرت اس بات پہ زور دے کے کہتے ہیں دعا جو کرتے ہو وہ حاضر میت کے لیے کرتے ہو کہ سامنے میت پڑی ہے، اور دعا جب کرتے ہو تو اس میں میت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو میت ہے اس کے لیے تم دعا کرتے کوئی نہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں میں جنازہ پڑھا کے گیا ہوں، ابھی پچھلا جنازہ میں نہیں پڑھایا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیا وہابیوں کے نزدیک جنازے کے لیے میت کا ہونا ضروری ہے؟ آپ علماء وہابیہ سے یہ فتویٰ لے دیں، بھائی دعا جو ہے وہ حاضر میت کے لیے کرتے ہیں، مولانا اس کلپ میں دعا پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کا تو فیصلہ کریں نا کہ کیا علماء وہابیہ کے نزدیک میت کا حاضر ہونا ضروری ہے نماز جنازہ کے لیے، یا میت نہ بھی ہو اور نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ تو بھائی کچھ تو کو ہوش کرو، کوئی تو عقل کے ناخن لو۔ فتنہ انگیزی کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے صرف فل جھڑی چھوڑنی ہے، یا اپنے بھی عقیدے اور مسلک کا قتل کرنا ہے؟ یعنی جب تمہارے عقیدے میں حاضر میت ضروری ہی نہیں، تو پھر اس حاضر میت پہ زور ڈالنا کہ جی دعا تو تم کرتے ہو، یہ جو سامنے میت ہے جو حاضر ہے، او بھائی تمہارے مسلک میں تو نماز جنازہ کے لیے میت کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر یہ ضروری ہے تو پھر جو ڈرامہ پچھلے 10-15 سال سے تم نے شروع کیا ہوا ہے، پھر اس کا کیا بنے گا کہ جناب جہاں کوئی تھوڑا بہت ہوا تو تم مطلب کہ جی وہ کہتے ہیں کئیاں بیلچے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کئیاں بیلچے چک کے جنازے واسطے ٹور پہ کہ جی فلاں کا غائبانہ جنازہ ہوگا، وہ کشمیر میں وہ بندہ جی شہید ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ وہ آج کل تو وہ خیر ختم ہو گیا، وہ بڑا رولا تھا کسی وقت، وہ مرزا غالب کا ہے، بڑا شور سنتے تھے سینے میں دل کا، پھر جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ وہ آج کل آپ کے مجاہدین تو خیر سارے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ تو وہ جو غائبانہ نماز جنازہ والی بات تھی، تو میت پہلے یہ تو مانو نا کہ احناف کا مسلک ٹھیک ہے، امت مسلمہ کا یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ میت ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ تھی۔ اور اس جملے میں مولانا آپ نے اپنے مسلک کا قتل کیا، سارے وہابیوں کو لائن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب سنیں اگلی بات کا، تو اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جو دعا نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی نماز جنازہ کے لیے مخصوص دعا نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ دعاؤں للمیت،
یعنی جب تیسری تکبیر امام کہہ لے تو آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب فقہ حنفی کی اٹھا لے. اگر چلیں عربی نہیں بھی آتی آپ کو تو بحر شریعت اردو کی کتاب ہے فقہ حنفی کی، وہ دیکھ لیجئے. وہاں جہاں احکام جنازہ ہے، باب الجنائز ہے، تو اس میں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقریباً کوئی 13 دعائیں لکھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر وقت زوال کا نہ آ رہا ہو یا میت کے دفنانے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہ ہو رہی ہو، اور اس طرح کے یعنی جو مسائل ہیں وہ اگر نہ ہوں، مسنون وقت ہو اور وقت میں تراخی بھی ہو، یعنی لوگ تنگ نہیں ہو رہے یا مطلب کہ جی کوئی اور مسئلہ مجبوری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 13 کی 13 دعائیں پڑھنا بھی اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی کوئی نماز جنازہ کے لیے یہ نہیں کہ بھئی اللہم اغفر لحینا یہ دعا پڑھنا فرض ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو آپ کو کوئی دعا آتی ہے ان 13 دعاؤں میں سے، اللہم عافی واعف عنہ یا واعف عنہا، اس میں اصل میں مذکر مؤنث کی ضمیریں چونکہ بدلتی ہیں، تو علماء نے پاکستان میں وہ دعا یہاں چونکہ جمع متکلم کی ضمیریں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو چونکہ یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی، تم تو حاضر میت کو کہہ رہے ہو نا کہ اس میں حاضر میت کا ذکر، تو یہ چونکہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، حاضر کا تو یہ سیکھا ہی نہیں ومیتنا، تو جمع متکلم کی وجہ سے مذکر ہو یعنی میت جو مردہ شخص چارپائی پہ پڑا ہے وہ مرد ہو تو بھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ عورت ہو تو بھی ظاہر ہے اس میت کے لیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھا جاتا ہے. اور اگر باقی جو دعائیں ہیں بعض ان میں جیسے یہ میں نے کہا اللہم عافی واعف عنہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ عورت ہوگی تو واعف عنہا پڑھیں گے، یعنی آگے جب یہ آتا ہے کہ اس کو یا اللہ بہتر زوج دے تو وہاں بھی مطلب کہ جی اس میں جہاں مذکر ہوگا وہاں ضمیر بدلے گی، اور جہاں وغسلو بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، تو یہاں ونقہ وغسل ہو، تو یہاں جب عورت میت ہوگی تو پھر ضمیر بھی مؤنث کی لائیں گے، وغسلھا ونقھا، یعنی مطلب اس وقت تو چونکہ ان دعاؤں میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، اور پاکستان میں عمومی طور پر دین سے دوری ہے اور لوگوں کی دین میں رغبت کم ہے، اور نماز جنازہ پہ نماز پہ بہت سارے جو مسائل ضروری بھی ہے ان پر بھی توجہ نہیں دی جاتی، یعنی بڑے بڑے ضروری مسائل. اور یہ آپ کو پرابلم پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جب ان کے والدین فوت ہوتے ہیں تو وہ بیچارے پینٹ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مولانا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو جنازہ نہیں آتا، یہ دعا تو آتی کوئی نہیں، ہم دعا کیا؟ تو اس وقت ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ چلو تم اللہم اغفر لنا ہی پڑھتے رہنا، اگر صرف اتنا ہی ہے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا کہ چلیں اس میں بخشے یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا سا لفظ پڑھ لیں اور یہی بار بار دہراتے رہیں. تو میرے عرض کرنے کا یہ ساری تفصیل مقصد یہ ہے کہ کوئی دعا مخصوص ہی نہیں. تو جب فقہائے احناف نے اس کو فرض اور واجب نہیں لکھا تو پھر آپ کا یہ جھوٹ بولنا کہ جی یہی دعا لازم ہے اور مولوی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو پہلی بات تو ہے کہ یہی جھوٹ ہے، اور لازم تو کوئی اس کو کہتا ہی نہیں. وہ جو 13 دعائیں ان میں سے یا 15 یا 17 جتنی بھی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا مانگ لو میت کے لیے تو وہ جائز ہے. اور دوسری بات کہ شوق ہے نا، مگر نہیں تو اپنی جاہلیت کا اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑا جاہلانہ پن کیا ہوگا. یعنی اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو اس کا معنی ہے اللہ تو اپنی کرم نوازی سے معاف فرما دے، لحینا جو ہمارے زندہ لوگ ہیں ان کو، ومیتنا اور جو ہمارے مردے ہیں. تو کیا یہ جو میت پڑا ہے، اب اس کو تو مولانا کو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ یہ کس قانون کے تحت، کس لغت کے تحت اور کون سے ضابطے اور قاعدے کے تحت یہ ومیتنا، اس میں یہ مردہ شامل نہیں جو سامنا پڑے، کیونکہ یہاں تو دعا عمومی ہے ومیتنا. اصل میں وہابی پتہ ہے اعتراض کیا کہ اب اس دعا سے چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، یہ دعائے معصور ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ مولوی صاحب جاہل ہے. اصل اعتراض بھی میں کر دیتا ہوں،
جو وہابیوں کا اعتراض ہے اس دعا پر، وہ کسی نے، اس بیچارے نے کسی سے سنا اور وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا اور کر کے اپنے مسلک کے خلاف او جا اور یہ جا وہ جا، بس رفو چکر ہو گیا سوشل میڈیا پہ اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ اصل میں وہ میت نا۔ تو اس پر ہمارا سوال ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی، تمہارا یہ الزام ہے کہ دعا کرنا ہی بدعت ہے اور دعا ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ہمارا سوال ہے۔ وَمَيِّتْنَا، کہ وَمَيِّتْنَا تو جمع کا صیغہ ہے کہ یا اللہ لِحَيِّنَا، جو ہمارے رشتہ دار والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو زندہ ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی بخش دے۔ وَمَيِّتْنَا، اور اے میرے مالک، اے خالق، جو ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی بخش دے۔ اصل میں تو یہ سوال ہمارا ہے کہ جب پہلے مردے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں بھائی جنازہ پڑھ لیا، تو چلو جنازہ تو شریعت تھی، لیکن جو قبر میں چلے گئے ہیں، جب آپ کہتے ہیں وَمَيِّتْنَا، تو وہ مردے بھی تو اس دعا میں شامل ہیں۔ تو اگر مرے ہوئے شخص کے لیے دعا کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ وَمَيِّتْنَا پڑھنا، اصل میں وہ کسی وہابی مولوی نے تقریر کی، یہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ سنی اور وہ ساری الٹ پلٹ کر کے تو وہ جو ہے وہ ساری اپنی تقریر جھاڑ دی اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اشتعال اور شکوک و شبہات اور بدگمانی، وگرنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حاضر میت بھی اس میں شامل ہے اور جو پہلے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔